بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 3 اور 5ویں قسط ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 32، اور کتاب کا نام ہے شان صحابہ غزوہ احد کے شہید شہدائے احد، شہدائے بدر. ناظرین، ذکر چل رہا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کا. یہ 5ویں قسط ہے. آج کے لحاظ سے انشاءاللہ بقیہ حصہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج 5 قسطیں یہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلاگ نمبر 3 کی 5ویں قسط ہے. اب انہوں نے اپنی ناداری کا بہانہ کیا، یہ بات بھی مانی نہیں گئی. حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آپ مکے میں بیوی کے پاس ایک بڑی رقم رکھ کر آئے ہیں. یہ سن کر عباس کو بڑا تعجب ہوا. بولے خدا کی قسم، اس رقم کا حال میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. بے شک آپ خدا کے رسول ہیں اور اپنی طرف سے اتنی بڑی رقم فدیہ میں دی کہ خود رہا ہوئے اور اپنے قیدی بھتیجے عقیل اور نوفل بن حارث کو بھی رہا کرایا. اسی طرح کھلے چھپے ایک عرصے تک مکے میں رہے. فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ہجرت کی اجازت ملی تو بال بچوں کو لے کر مدینے پہنچے اور علل اعلان اپنے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کے ہر رنج و خوشی میں کھلم کھلا شریک ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ مسلمان ہونے سے پہلے بہت مالدار تھے. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور متمول تھے. والد کے انتقال کے بعد خانہ کعبہ کا انتظام اور حاجیوں کے پانی پلانے کا عہدہ خود سنبھالا اور ہجرت کے وقت تک بڑی خوبی سے یہ فرض انجام دیتے رہے. ذریعہ معاش تجارت تھا، ساتھ ہی سودی کاروبار بھی کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد حضور نے سن 10 ہجری میں اپنے آخری حج کے موقع پر اپنے آخری خطبہ میں سود کو حرام کر دیا تو انہوں نے ان الفاظ میں اعلان فرمایا آج سے عرب کے تمام سودی کاروبار بند کیے گئے اور سب سے پہلا سودی کاروبار جسے میں بند کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اعلان کے بعد حضرت عباس کی یہ آمدنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. مکہ کی تجارت ہجرت کے وقت ہی ختم ہو چکی تھی، اس لیے حضرت مال غنیمت اور اپنے باغ فدق کی آمدنی سے مدد کرتے رہتے تھے. حضرت عباس اسی طرح جو کچھ پاتے اسے نہایت فیاضی سے خرچ کرتے تھے. نہایت مہمان نواز اور دل کے نرم بزرگ تھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو رقت طاری ہو جاتی. یہی وجہ تھی کہ ان کی دعاؤں میں خاص اثر تھا. حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں پانی نہ برسنے سے زبردست قحط پڑا. حضرت عمر نے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی. حضرت عباس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اچانک صاف و شفاف آسمان پر بادل آنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد اتنا پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں مکمل کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. عہد جو روزے اول تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا میں تو اس کا قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہے قدس میں، اور جو پایا سو وہ پایا میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا
میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔